اور اوس کا قبیلہ بنو قریظہ کا حلیف تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ان یہودیوں کے بارے میں پہلے بھی سفارش مانی تھی، اب ہماری سفارش بھی مان لیجئے. وہ خزرج کی تھی، یہ اوس والوں کی ہے، لہذا ہماری بھی بات مان لیجئے، احسان مندی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس معاملے کو تمہارے سردار حضرت سعد کے سپرد کرتا ہوں. کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو سعد فیصلہ کرے وہ فیصلہ تم کو قبول ہو؟ کہنے لگے ہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے. حضرت سعد جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر بلایا. آپ کی رگ کٹ چکی تھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں کہ ان لوگوں نے ہمارے آقا کے ساتھ بدعہدی کی ہے. جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی دعا کو قبول کیا اور وہ خون جو بہ رہا تھا اس رگ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو بلاتے ہیں. آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا جاتا ہے کہ اوس بھی اور بنو قریظہ بھی آپ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، جو فیصلہ آپ دیں گے اس فیصلے کو وہ مانیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صحابہ اوس قبیلے کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا ہے، لہذا تم بھی ان پر مہربانی کرنا، زیادتی نہ کرنا. حضرت سعد کے ساتھ مسلسل گفتگو کرتے رہے یہ لوگ، حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے. سعد آج حق و انصاف کا فیصلہ کرے گا. جب اوس کے صحابہ نے حضرت سعد کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اسی وقت جا کر اطلاع دے دی کہ سعد کا فیصلہ اب تمہارے قتل کا فیصلہ. حضرت سعد تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا فیصلہ نافذ ہوگا یہودیوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا اللہ کے نبی میرا فیصلہ نافذ ہوگا مسلمانوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت سعد ادب سے اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اشارہ تھا اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کی طرف، اے اللہ کے نبی یہ بات تو آپ نے بتلا دی کہ یہودیوں پر، بنو قریظہ کے لوگوں پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا، مسلمانوں کو بھی میرا فیصلہ ماننا پڑے گا. پوچھا جو یہاں پر موجود ہیں، اشارہ تھا اللہ کے نبی کی ذات کی طرف، لیکن ادب سے اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے ہیں، نبی کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا چہرہ پھیر رکھا ہے. کیا اللہ کے نبی آپ پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ کہاں سعد تمہارا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے لوگوں کو، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کو سن کر فرماتے ہیں لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق سبعۃ ارقین. اے سعد جو فیصلہ اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہی فیصلہ اس زمین پر تو نے کیا.
بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے 7 آسمانوں کے اوپر یہودیوں کے قتل کا فیصلہ کیا، اور وہی فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کیا۔ سعد کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے مطابقت اختیار کر دیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور واقعہ بخاری میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں 2 وقتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، ایک عصر کا وقت ہے اور ایک فجر کا وقت ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہو، کس حالت میں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جب ہم تیرے بندوں کے پاس پہنچے عصر کے وقت، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اے اللہ جب ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے تیرے پاس فجر کے وقت، وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی، فجر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی، وہ فرشتے پھر آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر ہے، اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نیک کمائی چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، سود کو، رشوت کو، کسی پر ظلم کر کے پیسہ کما کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ قرآن کی اتنی آیات اور بخاری کی اتنی احادیث اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایمان کا قاعدہ اور اصول مقرر کیا ہے کہ کسی کے ایمان کا اگر جائزہ لینا ہو تو اس کو پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں۔ اب آئیے اپنے علماء کی طرف۔ ان علماء میں سے ایک عالم مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، جن کی یہ تفسیر ہمارے سامنے ہے، تفہیم القرآن، اور قرآن کی جو 2 آیتیں میں نے خطبے میں پڑھی تھیں ان کی تشریح مودودی صاحب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ نے دونوں آیتوں میں اپنا آسمان میں ہونا ثابت کیا ہے۔ اب مودودی صاحب کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں میں ہوں، اور مودودی صاحب کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ فطرت کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کدھر دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ فطرت کیا ہے کہ بندہ اللہ کو آسمان میں سمجھتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر فطرت اللہ کو آسمان پر مانتی ہے تو غیر فطرت کیا ہے؟ اللہ